قرب قیامت کی بڑی علامات میں سب سے پہلے جس علامت کا ظہور ہوگا وہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں تفصیلی تذکرے سے پہلے میں وہ چند احادیث جس میں قیامت کا تذکرہ اور علامات کا تذکرہ آیا ہے، پھر ان علامات کو محدثین نے اور مورخین نے ایک ترتیب کے مطابق بیان کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کو مختلف مواقع پر مختلف مجلسوں میں بیان کیا۔ اسی لیے کسی ایک مجلس میں کسی ایک صحابی نے ایک بات سنی، انہوں نے نقل کی، آپ نے دوسری مجلس میں دوسری بات بیان کی، دوسرے صحابی نے نقل کی، ان سے نقل کرنے والے راویوں نے نقل کی۔ اس لیے قیامت کی علامات اور اسی طرح امام مہدی کا تذکرہ مختلف احادیث میں ملتا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک روایت الگ الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کسی بھی بات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا نہیں تھا، یہ ایک مورخ کا کام ہوتا ہے کہ وہ واقعات کو تسلسل اور ترتیب کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک بیان کرتا ہے۔ شارح کا کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والی پیشن گوئیوں کو بیان کیا جائے، بڑی بڑی علامات کا تذکرہ کر دیا جائے۔ اگر مفصل ترتیب کے ساتھ حضور کسی ایک ہی روایت میں اسے بیان کر دیتے، سننے والوں کے لیے تشویش ہوتی، بات کا سمجھنا دشوار ہوتا، اس لیے آپ نے موقع محل کی مناسبت کے ساتھ مختلف مقامات پر مختلف باتیں بیان فرمائیں۔ اب احادیث کے ذخیرے میں جو قیامت سے متعلق یہ بڑی 10 علامات ملتی ہیں، ان علامات کی ترتیب کیا ہوگی، کس طرح ان کا ظہور ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترتیب بیان نہیں فرمائی، البتہ محدثین نے اور اہل علم نے بیان فرمائی۔ جو ترتیب میں عرض کر رہا ہوں یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1176 ہجری کے بیٹے حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان فرمایا، اور اس ترتیب کو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں، اور حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں آپ نے اس مضمون کو وہاں نقل کیا۔ وہ مضمون یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام مہدی کا ظہور کس ترتیب سے ہوگا، انہوں نے اس کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہوگا وہ محمد ہوگا۔ آگے میں احادیث پڑھوں گا جس میں ہر بات کا تذکرہ آئے گا۔ امام مہدی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ البتہ والدہ کا نام کسی حدیث میں مجھے نہیں ملا، بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ آمنہ ہوگا، لیکن کسی روایت میں اس کا تذکرہ سامنے نہیں آیا۔ البتہ اس کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، چہرے کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہوں گے، اور ان کی وضع قطع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی، مسنون اعمال پر وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی ہوں گے اور حضرت حسین کی اولاد میں سے بھی، تو یہ روایت میں تعارض نہیں ہے۔ والدہ کے اعتبار سے حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور والد کے اعتبار سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور جس وقت ان کا ظہور ہو رہا ہوگا تو اس سے پہلے کی علامات کیا ہوں گی۔ امام مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بیان فرمائیں کہ جب یہ آئیں گے تو 7 سال رہیں گے، اور یہ اپنے دور میں عدل اور انصاف کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کو یہ ختم کر دیں گے۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی جو رومیوں کے درمیان میں ہوگی، اور روم کے چند لوگ عیسائی، ان کے آپس میں لڑائی ہوگی۔ یہ 2 جماعتوں میں بکھر جائیں گے، ایک جماعت ایک طرف ہوگی اور رومیوں کی دوسری جماعت عیسائیوں کی دوسری طرف ہوگی۔ ایک جماعت کے لوگ قسطنطنیہ پہنچیں گے۔ قسطنطنیہ یہ ترکی کا شہر ہے جس کا اس وقت نام ہے استنبول۔ استنبول جسے کہا جاتا ہے، اور اسے ہی تاریخ میں قسطنطینیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب یہ ان کے آپس میں جنگ ہوگی
تو ایک جماعت کو شکست ہوگی تو وہ اپنا یہ دارالخلافہ قسطنطینیہ چھوڑ کر وہ شام میں آ جائیں گے۔ اب یہ لوگ چاہیں گی ایک جماعت کے ہمارے ساتھ کوئی مل جائیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں، تو یہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ چاہیں گے، ملائیں گے تاکہ ہم دوسری جماعت کے ساتھ لڑیں۔ مسلمان چونکہ رومیوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہوں گے تو یہ جماعت ان کے ساتھ ملے گی اور اس کے بعد اس دوسری جماعت کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی اور دوسری جماعت کو شکست ہو جائے گی۔ شکست کے بعد اب عیسائی نعرہ لگائیں گے کہ صلیب نے فتح دی، مسلمان نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر کہ اللہ نے ہمیں فتح دی، اللہ کے حکم سے فتح ہوئی۔ عیسائی کہیں گے نہیں، صلیب کی وجہ سے فتح ہوئی۔ اس دوران پھر مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ آپس میں ہوگی، اور جب یہ جنگ بڑھے گی تو یہ رومی سارے متحد ہو جائیں گے کہ پہلے جو آپس میں الگ الگ تھے اب یہ سارے رومی متحد ہوں گے، متفق ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور جب یہ جنگ ہوگی تو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا وہ اس جنگ میں شہید ہو جائے گا اور مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ اب لوگ تلاش میں ہوں گے کہ اب امام مہدی کا ظہور کا وقت ہوگا، تو چند لوگ انہیں تلاش کرنے کے لیے مکہ پہنچیں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ہوں گے اور وہ مدینہ سے مکہ آئیں گے۔ امام مہدی خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، جو خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ امام مہدی اپنا دعویٰ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو روپوش رکھیں گے، لوگ ان کو خود پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ بیعت کہاں ہوگی؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان امام مہدی طواف کر رہے ہوں گے، اور اس دوران علماء ان کو پہچان لیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اول تو یہ راضی نہیں ہوں گے، لیکن جب ان کا اصرار بڑھے گا تو امام مہدی اس بیعت پہ راضی ہو جائیں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد یہاں یہ بات یاد رہے کہ جس وقت بیعت ہوگی وہاں اس وقت حرم میں کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، پہلے سے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک رات میں چاہے گا تو امام مہدی کو وہ ساری صلاحیتیں عطا کر دے گا۔ ایک رات میں اللہ وہ صلاحیتیں جو ان کو شریعت کے نفاذ کی اور کفر کے مقابلے کی چاہیے ہوں گی وہ اللہ ایک رات میں ان کو عطا کر دے گا۔ جب امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی، اب ان کے مدد کے لیے چند لوگ آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے شام کے ابدال آئیں گے، اور اسی طرح بہت سی بڑی بڑی اہل علم کی جماعتیں ان تک پہنچیں گی، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے ساتھ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر مل جائے گا۔ پھر امام مہدی یہاں پہنچیں گے اور مقابلے کے لیے رومیوں کی طرف آئیں گے۔ امام مہدی کے مقابلے میں ایک سفیانی شخص ہوگا، یہ اپنا لشکر لے کر بھیجے گا کہ امام مہدی اور ان کی جماعت کے ساتھ لڑائی ہو۔ جب یہ لشکر بیضا مقام پر پہنچے گا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، حدیث میں آتا ہے جب یہ اس جگہ پر پہنچیں گے تو یہ پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ 2 آدمی باقی رہیں گے، ایک آدمی آ کر مہدی کو خبر دے گا کہ وہ لشکر دھنس گیا ہے، دوسرا جا کر سفیانی کو خبر دے گا جنہوں نے لشکر بھیجا تھا کہ تمہارا لشکر زمین میں دھنس چکا ہے۔ اب لوگ اس واقعے کے سننے کے بعد امام مہدی کی شہرت اور بڑھے گی، جوق در جوق لوگوں کا میلان ان کی طرف بڑھتا جائے گا۔ امام مہدی کے ساتھ جب یہ لشکر ملے گا، یہ روم میں پہنچیں گے، وہاں جہاد ہوگا، اور مسلمان چونکہ اس وقت ان کی بنسبت کم ہوں گے، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ 70 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 افراد ہوں گے، اور بعض میں آتا ہے کہ کل تعداد 80,000 ہوگی، البتہ ہر جھنڈا ہوگا اور جھنڈے کے نیچے بعض میں ہے کہ 12,000 کی تعداد ہوگی۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کل 4 لاکھ ہوں گے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے 9,60,000 افراد ہوں گے۔ جب یہ رومی سارے ملیں گے اور مسلمانوں پہ دوبارہ مقابلہ ہوگا، 1 دن 2 دن تیسرے دن مقابلہ سخت ہوگا، مسلمانوں کی شہادتیں بڑھتی جائیں گی، آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غلبہ دے گا اور مال غنیمت کثرت کے ساتھ انسانوں کو حاصل ہوگا۔ جب یہ مال غنیمت ہوگا تو امام مہدی اس کو تقسیم کرنا چاہیں گے، تو کسی گھر میں کوئی لینے والا نہیں ہوگا،
یعنی شہادتیں اتنی ہوں گی کہ ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی کو جب یہ فتوحات حاصل ہو جائیں گی، اب یہ ان کے 7 سال کا پھر دور ہوگا جس میں یہ عدل اور انصاف کو پھر قائم کریں گے۔ پورے دور کے اندر عدل ہوگا، بہاریں لوٹ آئیں گی، یہاں تک کہ ہر مسلمان کو کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں سب کچھ ملے گا۔ اس دوران 8واں سال ہوگا کہ اس وقت دجال کے خروج کی خبر آئے گی اور امام مہدی کو پتہ چلے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو یہ 5 یا 9 آدمیوں کو بھیجے گا کہ تم جا کر معلوم کرو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہ لوگ جا کر معلوم کریں گے تو معلوم ہوگا یہ بات غلط ہے، دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ اس کے چند ماہ کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ دجال مشرق سے اس کا خروج ہوگا، خراسان کے اندر اس کا ظہور ہوگا، اور بعض روایات میں یہ کہ ایران کا شہر اصفہان، یہاں سے دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال جو دنیا میں رہے گا، حدیث میں آتا ہے کل یہ 1 سال رہے گا۔ دجال کی جو کل مدت ہوگی وہ 40 دن ہوگی۔ 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 دن عام ایام کے برابر ہوں گے۔ یعنی 40 دن دجال زمین پہ ٹھہرے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ جب امام مہدی کو اس کا پتہ چلے گا، امام مہدی لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے جائیں گے۔ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ اتوار کے درس میں عرض کروں گا۔ تو اب جب یہ دجال کا خروج ہوگا تو امام مہدی جب مقابلے کے لیے آئیں گے، اس کا فتنہ بہت آگے بڑھ چکا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گویا جنت، دوسرے میں جہنم ہوگی۔ یہ اشارہ کرے گا، مردے کو زندہ کر دے گا، زندے کو یہ مار دے گا۔ کہے گا، اشارہ کرے گا تو آسمان سے یہ بارش برسا دے گا، زمین کو اشارہ کرے گا تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک تمام زمانوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو جس سے ڈرایا وہ دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اس لیے آپ نے سورہ کہف کے پڑھنے کا حکم دیا کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب دجال جب یہ آگے بڑھتا جائے گا، یہ 8واں سال ہوگا مہدی کا۔ مہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا، 7 سال اس کی خلافت کا عرصہ ہوگا، 48ویں سال میں دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کی عمر کا جو 49واں سال ہوگا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ رہیں گے 1 سال ان کی رفاقت میں، اور 49 سال کی عمر میں امام مہدی کا انتقال ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو جس وقت دجال آئے گا تو امام مہدی منتظر ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا رہے ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کا سہارا لے کر اتریں گے۔ ایک طرف ایک فرشتے کے کندھے پر، دوسری طرف دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا۔ مشرقی مینار ہوگا سفید، اس پہ اتریں گے۔ وہاں سے نیچے تک تو فرشتوں کے سہارے، لیکن جب دنیا عالم اسباب میں پہنچیں گے تو پھر مینارے سے نیچے سیڑھی لگی ہوگی، وہ نیچے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ مسجد میں جیسے آئیں گے، امام مہدی کہیں گے آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیے، اللہ نے اس امت کو عزت اور اعزاز دیا ہے۔ تو امام مہدی عصر کی نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ روایت میں آگے عرض کروں گا، صحیحین کی روایت میں، دیگر روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ امام مہدی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دجال کہاں ہے، اسے تلاش کرو۔ تو دجال اس وقت باب لد پر ہوگا۔ باب لد یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ اس وقت اسرائیل نے اپنا ایئرپورٹ بنایا ہے۔ اسرائیل کا اس وقت ایئرپورٹ انہوں نے لد مقام پر بنایا ہوا ہے۔
ہم اپنی علامات اور دین کے بارے میں واقف نہیں ہیں، لیکن یہودی ہماری کتابوں سے، ہماری احادیث سے، قیامت کی پیشین گوئیوں سے وہ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اس لیے انہوں نے پہلے سے وہاں ایئرپورٹ بنا کر رکھا ہے اور وہاں ایک طیارہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو ہم اس دجال کو اس طیارے میں بٹھا کر لے جائیں گے تاکہ مسلمانوں کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ کر سکے۔ یہ تو ان کی ایک سوچ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ دجال مقام لد میں قتل ہوگا۔ 40 دن اس کا جو کل عرصہ تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ دجال کے بارے میں آج بھی یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی جس کے منتظر ہیں وہ مسیح دجال ہے، مسلمان جس کے منتظر ہیں وہ مسیح مہدی ہے، وہ امام مہدی ہے۔ تو انتظار دونوں کا ہے کہ جس کی آمد سے کائنات پلٹ جائے گی، عدل اور انصاف کا چرچا ہوگا۔ تو مسلمان جس کے منتظر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، یہودی جس کے منتظر ہیں وہ دجال ہے۔ تو وہ دجال کی آمد سے پہلے اس کے لیے وہ حالات سازگار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت ہوگی وہاں پر۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اور اس دور میں عدل اور انصاف خوب پھیل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں برکتوں کا ظہور بہت زیادہ ہوگا، اور اس وقت ایک فتنہ ہوگا یاجوج ماجوج۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے دروس میں عرض کروں گا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ کہاں سے ابھرے گا اور اس بارے میں روایات میں کیا تصریحات ہیں۔ یاجوج ماجوج جب یہ آئیں گے، سد سکندری کی دیوار ٹوٹے گی اور یہ باہر نکلیں گے، تو یہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، زمین میں ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہوگی، ہر جگہ پر یہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام لوگوں سے کہیں گے تم لوگ کوہ طور پہ چلے جاؤ۔ تمام لوگ کوہ طور پر پہنچ جائیں گے اور یہ سب زمین میں آئیں گے۔ زمین کا سارا پانی یاجوج ماجوج پی لیں گے، یہ درختوں کو کاٹ لیں گے، جانوروں کو ذبح کر کے انہیں کھا جائیں گے، کوئی چیز یہ باقی نہیں چھوڑیں گے، قتل و غارت گری کر کے کسی انسان کو باقی نہیں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، لیکن اللہ کی حکمت وہ تیر خون آلود ہو کر لوٹے گا، تو یہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی قتل کر دیا اور معاذ اللہ آسمان والے کو بھی ہم نے قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ اس فتنے کو ختم فرما۔ اللہ رب العزت ان کو ایک بیماری لگائے گا جو ان کی گردن پر ایک پھوڑے نکلیں گے، اس بیماری کے اندر یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر ان کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے پرندے آئیں گے، اور وہ پرندوں کی جسامت اتنی ہوگی جس طرح کے اونٹ کے برابر ہوں گے، ان کی گردنیں طویل ہوں گی، اور وہ ان کو اٹھائیں گے اور سمندروں کے کناروں پر ان کو پھینک دیں گے۔ تو اس طرح ساری زمین سے ان کی لاشیں نکل جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ خوب موسلا دھار تیز بارش برسائے گا، اور اس بارش سے ساری زمین دھل جائے گی، خون صاف ہو جائے گا، پھر دوبارہ زمین میں برکتوں کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام باقی رہیں گے۔ پھر انتقال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے وہاں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر ہے۔ ایک چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نیک شخص حکمران ہوگا جس کا نام ہوگا جہجہ، اور یہ بھی عدل اور انصاف کو قائم کرے گا۔ روایت میں اس کا ذکر ہے، اس کا دور خلافت بھی چلے گا۔ پھر یہ دور کے ختم ہونے کے بعد اب آخری علامات کا آہستہ آہستہ ظہور شروع ہوگا، قتل و غارت گری اور فساد بڑھتا جائے گا، قرآن کریم کے نقوش اٹھا دیے جائیں گے، الفاظ قرآن کے نہیں ہوں گے، مسلمان صبح اٹھیں گے تو قرآن کریم کے الفاظ باقی نہیں رہیں گے، رفتہ رفتہ ایمان والے اٹھا دیے جائیں گے۔ روئے عرض پر جب کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، اب ایک شخص جو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا اس کا ظہور ہوگا، وہ بیت اللہ کی اینٹ اینٹ کو توڑ دے گا، بیت اللہ کے خزانوں کو وہ شخص باہر نکالے گا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ پھر ایک دھواں ظاہر ہوگا، وہ دھواں چند دن تک باقی ہوگا، صبح اور شام انسان کو نہ دن کا پتہ چلے گا نہ رات کا پتہ چلے گا، لوگ منتظر ہوں گے کہ آخر دن اور شام کا پتہ نہیں، دھواں کب ختم ہو۔
چند دنوں کے بعد پھر سورج جب نکلے گا تو مغرب سے نکلے گا۔ یہ قیامت کی پھر بڑی علامت کا ظہور ہوگا۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد دابۃ الارض، یہ ایک زمین سے ایک چوپایا نکلے گا صفا مروہ کے درمیان ایک پہاڑی سے، اور یہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا۔ اس کی گفتگو جاری ہوگی۔ اب آخری علامات کا ظہور ہوگا کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور وہ آگ بڑھتی ہوئی جائے گی، اور لوگ آگے آگے ہوں گے، وہ آگ پیچھے پیچھے، وہ سب لوگوں کو شام کے ایک میدان میں جمع کر دے گی، اور پھر اسی جگہ پر ایک زلزلہ طاری ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اسرافیل علیہ السور پھونکیں گے، پھر قیامت برپا ہوگی۔ یہ میں نے جو تفصیل علماء نے بیان کی ہے وہ میں نے امام مہدی سے لے کر قیامت تک اس کا تذکرہ کر دیا۔ اب امام مہدی کے بارے میں جو روایات میں ہمیں باتیں ملتی ہیں میں وہ عرض کرتا ہوں۔ تو 15 علامتیں اور 15 ایسی باتیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ نمبر 1، امام مہدی کا نام و نسب۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا، اس کا نسب کیا ہوگا، اور والد کا نام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم۔ دنیا کا ایک دن بھی باقی نہیں ہوگا مگر اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی، اللہ تعالیٰ اس میں ایک شخص کو بھیجے گا جو مجھ میں سے ہوگا، او من اہل بیتی، یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، و اسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ تو مہدی کے بارے میں پہلی علامت یہ معلوم ہوئی، مہدی کا نام حضور کے نام پر محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کا یہ نام و نسب نہ ہو تو وہ مہدی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی کا ظہور ہوگا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ مہدی زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح کہ زمین کو ظلم و ستم کے ساتھ بھر دیا گیا ہوگا۔ تو دوسری بات، مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو وہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و ستم بڑھ کر انتہا کو پہنچے گا، اب اللہ اسے بھیجے گا تاکہ وہ دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کرے۔ نمبر 3، امام مہدی کا حلیہ کیا ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوں گے، اجل الجبہتی، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اقن الانفی، اس کی ناک بلند ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو بھر دے گا عدل اور انصاف کے ساتھ۔ تو حلیہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کی ناک بلند ہوگی۔ نمبر 4، امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ قال ان ابنی ھذا سید کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ، اور ان قریب اس کی اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، یُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، يَشْبَهُهُ فِي الْخُلْقِ، اور وہ تمہارے نبی کے مشابہ ہوگا سیرت میں، وَلَا يَشْبَهُهُ فِي الْخَلْقِ، لیکن شکل و صورت میں ہو بہو وہ نبی کے مشابہ نہیں ہوگا۔ ثم ذکر قصۃ یملأ الارض عدلا، تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسین کی اولاد میں سے، تو میں نے تطبیق عرض کر دی، والد کے اعتبار سے حضرت حسن، والدہ کے اعتبار سے حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہاں حکمت کیا ہے کہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے کیوں ہوں گے؟ اس میں حکمت یہ ہے چونکہ حضرت حسن نے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور انہوں نے اپنے اقتدار کو چھوڑا تھا۔ وہ چاہتے تو اقتدار لے لیتے، انہوں نے اپنے اقتدار کو چھوڑا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اللہ ان کی اولاد میں ایک اتنے بڑے سردار امام مہدی کو پیدا کرے گا جس پر مسلمان جمع ہوں گے اور اس کی خلافت 7 سال ہوگی۔ اس لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ ان کی اولاد میں اسے پیدا فرمائے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایک ہی شب میں باصلاحیت بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی اسے باصلاحیت بنا دے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کو اتنی صلاحیت دے دے گا کہ جو مہدی ہونے کے اوصاف ہیں اسے مل جائیں گے۔ اس لیے اب یہ بات نہ دیکھی جائے کہ وہ پہلے ان اوصاف کا تذکرہ تو نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس کو مخفی رکھیں گے۔ جس وقت امام مہدی کو ظاہر کرنا ہوگا، ایک رات میں اس میں وہ خوبیاں، اقتدار کی صلاحیتیں، شجاعت اور بہادری، وہ تمام اوصاف جو ضرورت ہوں گے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک رات میں اسے اللہ وہ تمام صفات سے مالا مال فرما دیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ نمبر 6، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کہاں ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا، فیخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ، پس حضرت مہدی مدینہ سے نکل کر یہ بھاگتے ہوئے مکہ پہنچیں گے، یعنی لوگ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، فیأتیہ الناس من اہل مکہ، پس مکہ کے لوگ ان کے پاس آئیں گے، فیخرجونہ وہو کارہ، وہ انہیں گھر سے باہر نکالیں گے، درحال ہے کہ یہ منصب کو ناپسند کریں گے۔ امام مہدی خود منصب کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ جو منصب کا دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، خود دعویٰ کریں، وہ مہدی نہیں ہوگا۔ سچے مہدی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ خود منصب کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہو کارہ، وہ اسے ناپسند کرے گا، فیبایعونہ بین الرکن والمقام، تو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ امام مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی بیت اللہ میں ہوگی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوگی۔ نمبر 7، امام مہدی کے مقابلے میں آنے والا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک سفیانی لشکر آئے گا، جیسے ہی وہ لشکر بیدہ مقام پر پہنچے گا تو وہ زمین میں دھنس جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، شام سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا، فَيُخْصَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، اور اللہ اسے زمین میں دھنسا دے گا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں۔ تو گویا مقابلے میں آنے والا لشکر زندہ کے زندہ زمین میں دھنس جائے گا۔ نمبر 8، شام کے ابدال امام مہدی کی مدد کو پہنچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاہ ابدال الشام وعصائب اہل العراق، شام کے ابدال عراق کے لوگوں کی جماعتیں آئیں گی، فیبایعونہ، اور سب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ ثم ینشأ رجل من قریش، پھر قریش سے ایک جماعت اٹھے گی، احوالہ کلب، ان کا ننیال قبیلہ بنو کلب سے ہوگا، فیبعث الیہم بعثا، پس وہ لشکر بھیجیں گے، لیکن فیظہرون علیہم، امام مہدی کے ساتھی اس پر غالب ہو جائیں گے، وذالک بعث کلب، یہ قبیلہ کلب کا لشکر ہوگا، ویعمل فی الناس بسنت نبیہم، آپ نے فرمایا امام مہدی اپنے نبی کی سنتوں اور طریقوں کو برقرار رکھے گا، وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنی گردن کو زمین پہ رکھ دے گا۔ جیران اصل میں کہتے ہیں اونٹ جب بہت تھک جاتا ہے تو یہ اونٹ اپنی گردن بالکل زمین پہ رکھ دیتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ اونٹ کو اب سکون اور اطمینان چاہیے۔
تو آپ نے لفظ استعمال کیا اسلام اپنی گردن زمین پہ رکھ دے گا، یعنی عدل اور انصاف قائم ہوگا، ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، ہر طرف عدل کا چرچا ہوگا۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، امام مہدی 7 سال ٹھہریں گے، ثم یتوفیٰ، پھر ان کا انتقال ہوگا، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نمبر 9، ظہور مہدی کے سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منا میں جنگ ہوگی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے 2 علامتیں ظاہر ہوں گی۔ ایک علامت یہ ظاہر ہوگی کہ امام مہدی ذوالحجہ کے مہینے میں جس وقت حجاج کرام پہنچیں گے منا میں تو ان کا قتل عام بہت ہوگا، آپس میں بڑی ایک جنگ ہوگی، ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اور خون بہت زیادہ بہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی ذی القعدۃ تجارب القبائل، ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل میں جنگ شروع ہوگی۔ وعامئذ ينتهب الحاج، اس سال حجاج کرام کو لوٹا جائے گا۔ وتكون ملحمۃ عظیمۃ بمنا، منا میں ایک بہت بڑی جنگ برپا ہوگی۔ یکثر فیہا القتل، اس جنگ میں بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ وتصیل فیہا الدماء، اس جنگ میں بہت خون بہے گا۔ وہم علی عقبۃ الجمرہ، اور یہ سارے لوگ عقبہ جمرہ پر ہوں گے۔ عقبہ جمرہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ روایت امام نعیم بن حماد نے الفتن میں نقل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی یہ بیان کی امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی تو اس سے پہلے یہ جو حج کا سیزن ہوگا، لوگ ذی قعدہ کے مہینے میں وہاں جمع ہوں گے تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، خون بہنے لگ جائے گا، پھر اس جنگ کے بعد امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں سورج گرہن بھی ہوگا، چاند گرہن بھی ہوگا، ورنہ عموماً یہ ایک سال میں جمع نہیں ہوتے، لیکن اس سال میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ ان کے اجتماع سے اشارہ ہوگا کسی بڑی بات کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو پھر اس رمضان کے بعد جو ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا اس مہینے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ نمبر 10، امام مہدی کے لشکر کی تعداد، ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یباع لرجل بین الرکن والمقام کعدۃ اہل بدر، ان کے ہاتھ پر جو بیعت کی جائے گی مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان ان کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اہل بدر کی تعداد تھی 313، اہل بدر کی تعداد 313، ان کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کرنے والے ہوں گے ان کی تعداد 313 ہوگی۔ المستدرک میں امام حاکم نے روایت نقل کی ہے یدخل فیہم علی عدۃ اصحاب بدر، اصحاب بدر کی تعداد کے برابر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب یہ بیعت کا سلسلہ ہوگا لوگ جوق در جوق بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ اب 11ویں بات جس کا ظہور ہوگا کہ حضرت حارث اور حضرت منصور کا ظہور ہوگا۔ کمانڈر منصور لشکر لے کر آئے گا۔ امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام ہوگا حارث بن حراس، اور یہ اپنا لشکر بھیجے گا۔ اس لشکر میں آگے مقدمۃ الجیش میں منصور نامی کمانڈر ہوگا، اور یہ لشکر لے کر آئے گا اور فتوحات کا دروازہ اب کھلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج رجل من وراء النہر، ماوراء النہر سے ایک آدمی آئے گا۔ ماوراء النہر کا اطلاق بخارا اور سمرقند پر بھی ہوتا ہے، ارد گرد کے علاقوں پر بھی اس کا اطلاق ہے۔ یقال له الحارث بن حراس علی مقدمۃ رجل، حارث بن حراس وہ شخص ہوگا اور اس کے مقدمۃ الجیش میں ایک آدمی ہوگا یقال له منصور، اس کا نام منصور ہوگا۔ یہاں یہ 2 آدمی ہیں حارث اور منصور۔ شارحین حدیث نے یہاں ایک بات لکھی ہے، لفظ حارث سے اشارہ ہے، حارث کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والے کو، منصور عربی میں کہتے ہیں جس کی مدد کی گئی ہوگی۔ حارث سے اشارہ ہے کہ وہ مالی طور پر مہدی کی مدد کرے گا، مالی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے مالی تعاون حارث بن حراس کرے گا، اور جو عسکری قیادت کرے گا
جو لشکر کے آگے ہوگا اس کا نام منصور ہوگا۔ آپ نے فرمایا یوطن او یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ، وہ جگہ دے گا یا ٹھکانہ دے گا آل محمد کو جس طرح کہ قریش نے ٹھکانہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح قریش کے لوگوں نے حضور کو ٹھکانہ دیا تھا اسی طرح وہ ٹھکانہ دے گا ان کو۔ وجب علی کل مؤمن نصرہ او قال اجابتہ، آپ نے فرمایا ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اس کی مدد بھی کرے، ہر مسلمان پہ لازم ہے وہ اس کی پکار کو قبول بھی کرے۔ تو گویا مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر اٹھے گا وہ خراسان سے آئے گا، اور اس لشکر میں حارث بن حراس اور منصور ہوگا، اور جب یہ پہنچیں گے تو فتوح۔ نمبر 12، حضرت مہدی کی مدد کے لیے سیاہ جھنڈوں والوں کا لشکر آئے گا، سیاہ جھنڈے والے ہوں گے، یہ لشکر لے کر امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرایات السود، جب تم دیکھو سیاہ جھنڈوں والوں کو، قد جاءت من قبل خراسان، کہ وہ خراسان کی جگہ سے آئیں، فأتوہا، پس تم بھی ان کے ساتھ آؤ اور شامل ہو جاؤ، فإن فیہا خلیفۃ المہدی، کیونکہ اسی میں وہ شخص ہوگا کہ جو مہدی کا خلیفہ ہے۔ مہدی کا خلیفہ ہے، اس سے مراد ای نصرتہ و اجابتہ، یعنی مہدی کی مدد کرنے والے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ ایک لشکر آئے گا اور یہ لشکر میں ان لوگوں کے پاس جھنڈے سیاہ ہوں گے۔ اب یا تو یہ مکمل سیاہ ہوں گے یا سفید ہوں گے لیکن اس میں سیاہ دھاریاں ہوں گی، سیاہ علامات ہوں گی۔ یہ لشکر بھی کہاں سے ظہور ہوگا؟ بعض روایات سے معلوم ہے خراسان، اور افغانستان پر بھی خراسان کا اطلاق ہوتا ہے، بخارا اور سمرقند پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر آئے وہ افغانستان یا اس کے ارد گرد کے ماحول سے اٹھے، اور اس لشکر کے جو جھنڈے ہوں ان جھنڈوں میں آپ نے فرمایا کہ وہ سیاہ ہوں گے، یا ممکن ہے کہ اس میں دھاریاں سیاہ ہوں، اور یہ وہاں پر پہنچیں گے اور یہ مہدی کی مدد کریں گے۔ نمبر 13، امام مہدی کے زمانے میں خوشحالی اور برکات لوٹ کر آئیں گی۔ جب یہ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر دیں گے تو امام مہدی کی فتوحات بڑھیں گی اور ان کا اقتدار 7 سال کا شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت عدل اور انصاف کو قائم کریں گے، خوشحالی دوبارہ لوٹ کر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ فرمایا حتی لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ من الظلم، یہاں تک کہ کوئی نہیں پائے گا جائے پناہ کہ وہ اپنے ظلم سے بچنے کی جگہ پالے۔ فیبعث اللہ رجلا من عترتی و اہل بیتی، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا جو میری اولاد اور میرے اہل میں سے ہوگا، فیملأ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ اسے ظلم اور ستم سے بھر دیا گیا۔ یرضى عنہ ساکن السماء، آسمان والے بھی اس سے خوش ہوں گے، وساکن الارض، زمین والے بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا، پس آسمان سے نہیں بارش ہوگی مگر اتنی تیز، الا صبته مدرارا، مگر موسلا دار بارش ہوگی، آسمان خوب تیز بارشیں برسائے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته، زمین اپنے اندر سے سارے سبزے کو باہر نکال دے گی، زمین سے سبزہ نکلے گا، آسمان سے خوب بارشیں برسیں گی۔ حتی یتمنى الاحیاء الاموات، یہاں تک کہ زندہ لوگ تمنا کریں گے کاش کہ مردے بھی زندہ ہو جائیں۔ یعنی اس خوشحالی کو، عدل اور انصاف کو، اس برکات کو دیکھنے کے لیے زندہ تمنا کریں گے کاش ہمارے آباء و اجداد زندہ ہوتے، وہ بھی یہ چیزیں دیکھ لیتے۔ یعیش فی ذلک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین، وہ 7 یا 8 یا 9 سال ٹھہریں گے۔ یہاں راوی کو اس بارے میں شک ہے، تو دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال ٹھہریں گے۔ تو 7 سال یہ مہدی کا دور ہوگا اور اس میں اللہ عدل اور انصاف کا ظہور کر دے گا۔ نمبر 14، امام مہدی کی مدت خلافت کتنی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مہدی کی مدت خلافت حدیث میں ہے کہ 7 سال ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یملک 7 سنین کہ وہ مالک ہوگا، بادشاہ ہوگا 7 سال تک۔ نمبر 15 حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ جیسے میں نے بات ابتدا میں عرض کی کہ جس وقت مہدی کے 7 سال کا دور پورا ہوگا، 8ویں سال میں دجال ظاہر ہوگا، اور دجال 40 دن تک زمین پہ رہے گا۔ جو اس کا پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر۔ تو جو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں یہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، اور لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے۔ اس لیے اب امام مہدی کو انتظار ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت کی ایک جماعت مسلسل حق پر جہاد کرتی رہے گی قیامت کے دن تک، یہاں تک کہ فینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، فیقول امیرہم، امیر ان سے کہیں گے، امیر امام مہدی، وہ کہیں گے تعال صلی لنا، آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ، فیقول لا، امام عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں سے بعض کے امیر ہیں، یعنی اللہ نے تمہیں آج یہ عزت عطا فرمائی ہے اور اس امت کو اللہ نے عزت دی ہے، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اس امت کا اعزاز ہوگا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد بقیہ نمازوں میں جو امامت ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگی، بقیہ نمازیں پھر عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، کیونکہ دجال کا قتل ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے، یہ جتنے یہودی ہیں یہ چھپیں گے، یہ جس درخت کے پیچھے، جس پہاڑ اور اینٹ کے پیچھے چھپیں گے، وہ ٹیلا، وہ درخت خود کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہیں، اس کو قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا ایک درخت غرقد، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا، یہ نہیں بولے گا، باقی سارے درخت بولیں گے۔ اس لیے یہودیوں نے اسرائیل کے اندر غرقد کے درخت کی پیداوار بڑھا دی ہے، پورے اسرائیل کو انہوں نے اس درخت سے بھر دیا، تاکہ یہ جو بات ہے کہ ہم اس کے پیچھے چھپیں اور وہ درخت بولے نہیں، اور انہوں نے اس درخت کی پیداوار مسلم ممالک میں بھی شروع کر دی۔ اس لیے مسلم ممالک میں بھی وہ درخت آپ نے دیکھا ہوگا جو مکمل طور پر گھنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے آدمی کھڑا ہو وہ نظر نہیں آتا، یہ وہ یہود کا غرقد درخت ہیں۔ یہ مختلف علاقوں میں جا کر خود بیج لے کر جاتے ہیں، ان علاقوں میں ڈالتے ہیں، خود اس درختوں کو لے کر جا کر ان علاقوں میں ڈال کر خود اس کی نشو و نما کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا یہ جال بچھایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ بہرحال میں نے بات یہ عرض کی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر دجال کا قتل ہوگا۔ کہ جن روایات میں امام مہدی کا تذکرہ آتا ہے وہ احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت علماء کرام کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ امام مہدی ایک شخصیت ہیں، قرب قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ خلافت قائم کر کے عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ ان کے 7 سالہ خلافت کے دور کے بعد 8ویں سال میں دجال آئے گا، اور 9ویں سال میں دجال کو جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہوگا تو پھر امام مہدی کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت ہوگی۔ تو امام مہدی کے منکرین کون لوگ ہیں، اور وہ امام مہدی کے بارے میں یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو امام مہدی کے انکار کرنے والے لوگوں میں جید علماء میں جن کا نام ملتا ہے، بڑے علماء میں وہ علامہ ابن خلدون ہیں، جنہوں نے امام مہدی کے ظہور کی روایات پر اشکالات کیے، اور نمبر 2 رشید رضا مصری ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر المنار میں، اور نمبر 3 احمد امین ہیں جنہوں نے زحل اسلام میں، اور نمبر 4 فرید وجدی ہیں جنہوں نے دائرۃ المعارف میں۔ ان حضرات نے اشکالات چند کیے ہیں
ان میں مشہور 4 اشکالات ہیں، میں وہ 4 اشکال عرض کر کے اس کے جوابات عرض کر دیتا ہوں، ورنہ جمہور علماء کی رائے سلفاً خلفاً اس بات کی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس کے بارے میں احادیث کثرت کے ساتھ آئی ہیں، اور بعض اہل علم کے نزدیک وہ روایات تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ جن حضرات نے اس پر اشکال کیا ہے تو ان کے 4 اشکالات ہیں۔ نمبر 1، پہلا اشکال یہ ہے کہ مہدی کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، تو یہ اشکال معتبر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہر چیز کا قرآن کریم میں آنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم نے چند اہم اور ضروری باتوں کو قرآن بیان کرتا ہے، اور تفصیلات اس کی احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ نماز جیسی اہم اور فرض عبادت قرآن نے صرف حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن قرآن کریم نے تفصیلات بیان نہیں کی، اس کی تفصیلات احادیث میں ہے۔ روزہ ایک اہم حکم، قرآن کریم حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن روزے سے متعلق تفصیلات احادیث میں۔ اسی طرح حج، زکوٰۃ، شریعت کی دیگر جتنے اہم احکامات ہیں ان کا بھی تفصیلی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، تو اگر مہدی کا ذکر قرآن میں نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ تفصیلاً موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا ایک واقعہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں نقل کیا۔ ایک دن یہ احادیث بیان کر رہے تھے تو ایک دفعہ ان سے ایک شخص نے کہا، جب انہوں نے حدیثیں بیان کی، کہا ہمیں قرآن بیان کرو، حدیث بیان نہ کرو۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث قرآن کی تشریح ہے، جو میں وضاحت کرتا ہوں یہ قرآن ہی کی وضاحت ہے، تم یہ زور نہ لگاؤ کہ صرف قرآن بیان کرو، حدیث کو چھوڑ دو۔ اگر تم یہ بات کہو گے تو نماز فرض ہے، مجھے بتاؤ ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں قرآن کریم میں کہاں موجود ہیں؟ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب، تفصیلات کہاں موجود ہیں؟ عمران بن حسین نے ایک ایک چیز کو گنوایا اور فرمایا کہ جس طرح قرآن پر عمل ضروری ہے اسی طرح حدیث پر عمل بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے کہ جس چیز کا قرآن میں تذکرہ نہ ہو تو اس کا انکار کر دیا جائے۔ دوسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ صحیحین میں امام مہدی کا تذکرہ نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کا احاطہ نہیں کیا۔ ان حضرات نے پورے ذخیرہ حدیث کی تمام روایات کو جمع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود یہ فرما دیا کہ ہم صحیح احادیث میں سے انتخاب کر کے روایات کو ذکر کریں گے اور بہت سی صحیح روایات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 463 ہجری نے تاریخ بغداد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں تمام صحیح احادیث ذکر کی ہیں، لیکن بہت سی صحیح احادیث کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ میری کتاب طویل نہ ہو۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح احادیث ذکر کی، لیکن بہت سی صحیح روایات کو انہوں نے ترک کیا، دیگر محدثین نے انہیں اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ روایت اذا قرأ فانصتوا آپ کے نزدیک صحیح ہے یا نہیں، امام مسلم نے فرمایا صحیح ہے، تو کہا پھر آپ نے اپنی اس کتاب میں اسے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو امام مسلم نے فرمایا لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعت ها هنا ما اجمع علی۔ ہر روایت صحیح ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ میں اپنی کتاب میں لاؤں، میں اپنی کتاب میں ان روایات کو لے کر آتا ہوں جن روایات پر اجماع اور اتفاق ہوتا ہے۔ اس لیے صحیحین میں ہر حدیث کا آنا ضروری نہیں ہے، احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، امام مہدی کا تذکرہ صحیحین میں اشارتاً موجود بھی ہے۔ صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جس وقت ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ اب یہ جو جملہ ہے وہ امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا، وہ امام مہدی ہوں گے۔ تو معلوم ہوا صحیحین کی روایات میں بھی امام مہدی کا تذکرہ موجود ہے۔ تیسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ امام مہدی کا تذکرہ صحیح احادیث میں نہیں ہے، کہ اس بارے میں جو روایات ہیں یہ ضعیف ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ امام مہدی کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی کتاب ہے عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، اس کتاب میں حضرت نے پہلے باب میں 51 احادیث نقل کی ہیں، 51 احادیث اور روایات نقل کی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس بارے میں روایات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں۔ دوسرے باب میں انہوں نے 30 محدثین کی تصریحات ذکر کی ہیں کہ جو سب اس کے قائل ہیں کہ مہدی کی آمد ہوگی، اور اس بارے میں روایات بعض نے کہا متواتر اور بعض نے اسے مشہور کہا ہے۔ تیسرے باب میں انہوں نے 10 متکلمین اہل علم کی آراء ذکر کی ہیں کہ جو سب اس کے قائل ہیں کہ امام مہدی کی آمد ہوگی، یہ اصولیین میں سے ہیں، عقائد کے علماء میں سے ہیں۔ چوتھے باب میں معترضین کے اشکالات، ان کے جوابات، اور جن روایات پر کلام ہیں نقد و جرح کر کے تفصیلاً ان کا جواب دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ بات درست نہیں ہے کہ مہدی کے بارے میں صحیح احادیث نہیں، بلکہ صحیح احادیث کی تعداد کثرت کے ساتھ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے العرف الوردی فی اخبار المہدی۔ اس میں انہوں نے روایات تمام ذکر کر دیں، خاص طور پہ انہوں نے 90 روایات اس پر نقل کی ہیں۔ ان میں سے 33 روایات تو ایسی ہیں جس میں مہدی کا تذکرہ اور ان کا نام بھی موجود ہے۔ چوتھا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ روایات مبہم ہیں، یہ بات بھی بظاہر درست نہیں ہے، اس لیے کہ روایات مبہم نہیں ہیں، روایات میں صراحت موجود ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے میں جو الحاوی للفتاوی میں موجود ہے، انہوں نے تفصیلاً 90 روایات اور آثار ذکر کی ہیں جن میں اکثر میں مہدی کا نام موجود ہے۔ اسی طرح مہدی سے متعلق روایات سنن ترمذی، سنن ابی داود، المعجم الکبیر طبرانی، المستدرک علی الصحیحین اور دیگر کتب حدیث میں ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ چاروں باتیں درست نہیں۔ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ مہدی کے بارے میں روایات مشہور ہیں۔ اب دوسری گزارش میں عرض کرتا ہوں کہ سچے مہدی کی 10 علامات، یعنی جو امام مہدی سچے ہوں گے، بہت سے لوگ جھوٹا دعویٰ بھی کریں گے، جیسے ماضی میں بھی بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، آج بھی بہت سے دعویٰ کر رہے ہیں، مستقبل میں بھی کریں گے، لیکن جو سچا مہدی ہوگا اس کی 10 علامات ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی علامت اس کی ہے کہ مہدی اپنی بیت کی طرف خود دعوت نہیں دے گا۔ امام مہدی اپنی بیت کی طرف خود لوگوں کو نہیں بلائیں گے، بلکہ لوگ خود ان کی طرف آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ نہیں بھی چاہیں گے تب بھی لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس لیے آج اگر خود کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دے تو معلوم ہوگا کہ وہ سچا مہدی نہیں ہے۔ نمبر 2، مہدی کا نام و نسب حدیث کے مطابق ہوگا، چونکہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ حضرت حسن حسین کے قبیلے اور خاندان میں سے ہوگا۔ میں نے بات عرض کر دی تھی، والد کے اعتبار سے حضرت حسن کے خاندان میں، والدہ کے اعتبار سے اس کا سلسلہ نسب حضرت حسین کے خاندان میں سے ہوگا۔ اس لیے جس کا نام و نسب حضور کے نام و نسب میں نہ ہو اور خاندان وہ نہ ہو تو وہ مہدی سچا نہیں ہوگا۔ تیسری علامت سچے مہدی کی یہ ہے کہ اس کا حلیہ حدیث کے مطابق ہوگا۔ حدیث میں جس حلیے کا تذکرہ، جن علامات کا تذکرہ اور جس وضع قطع کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی وضع قطع اسی کے مطابق ہوگی۔
نمبر 4، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیت ہوگی۔ تو سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیت اللہ میں کریں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کریں گے۔ نمبر 5، 40 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ پر بیت ہوگی۔ تو یہ بیت خلافت اس وقت ہوگی جب اس کی زندگی کے 40 سال مکمل ہو چکے ہوں گے۔ نمبر 6، اس کی خلافت کے 7ویں سال میں دجال آئے گا، یعنی 7واں سال مکمل ہو کر 8واں سال جیسے شروع ہوگا تو دجال آئے گا۔ تو معلوم ہوا وہ 7 سال پہلے خلافت کر کے عدل اور انصاف کو قائم کرے گا۔ نمبر 7، حضرت حارث اور منصور اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ گزشتہ درس میں نے بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا، وہ ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ نمبر 8، امام مہدی کا خروج بالکل قرب قیامت میں ہوگا، چونکہ امام مہدی کے 7 سال کے بعد دجال نے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہوگا، اس لیے جو قرب قیامت سے پہلے دعویٰ کرے گا وہ درست نہیں ہوگا۔ مہدی کی آمد قرب قیامت میں ہوگی۔ نمبر 9، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اس لیے سچا مہدی وہی ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے تو عصر کی نماز ان کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ نمبر 10، نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر دجال کو قتل کریں گے، اس کا تذکرہ روایات میں موجود ہے، اور امام مہدی ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو جس میں یہ 10 علامات ہوں گی وہ مہدی احادیث کے مطابق سچا ہوگا۔ یہاں بطور فائدہ کہ یہ بات میں عرض کر دیتا ہوں، روافظ بھی ایک شخص کو مہدی کہتے ہیں، اور یہ مہدی ان کے نزدیک وہ ہے جو محمد بن حسن عسکری کی اولاد میں آیا، اور یہ مہدی 260 ہجری میں غار سر من رائے میں داخل ہوا ہے، جو اب تک باہر نہیں نکلا، اور ان کے نزدیک وہ مہدی ہے اور وہ قرب قیامت میں آئے گا، اور اب تک اس کی آمد نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ جب اس کی پیدائش ہوگی تو 40 سال کے فوراً بعد ظہور ہوگا۔ یہ کہنا کہ مہدی 260 ہجری میں غار میں گیا تو اس وقت 1442 ہجری چل رہا ہے، تو پھر تو لگ بھگ تقریباً 1200 سال کا عرصہ ہو گیا۔ تو 1200 سال تک اتنی لمبی عمر ہونا، پھر غار میں ہونا، باہر نہ آنا، حالانکہ عراق میں حالات، تکالیف، پریشانیاں، خاص طور پہ وہاں پر امریکہ کی طرف سے بمباری، آئے دن تکلیفوں میں نہ نکلنا، بظاہر یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ وہ تب آئے گا جب 313 سچے مسلمان ہوں گے، اس سے پہلے نہیں، تو اس روایت کا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کے ہاں امام مہدی کی جو آمد ہوگی وہ امام مہدی کی آمد قرب قیامت میں ہوگی۔